میں غالباً 41 ممالک کے اندر سفر کیے ہیں۔ اکثر ممالک ایسے دیکھیں لوگوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں اپنے ملک، اپنے شہر، اپنی بستیاں، جیسے ایک سگڑ خاتون اپنا گھر سنوار کے رکھتی ہے۔ باہر کھلے میدانوں کے اندر وہ اپنے کتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کے اندر تھیلیاں پکڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے ملک کو گندا نہیں کر سکتے، اور ہم اپنے گھر کو گندا کیا ہے۔ مسجدوں کے واش روم اتنے گندے ہوتے ہیں، اور پبلک واش روم کا تو کوئی حال ہی نہیں نا، وہاں تو بیٹرا محال ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم قوم ہے؟ یعنی اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور اہل قباء کی تعریف کی گئی۔ حضور علیہ السلام سے رب نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ جا کے نماز پڑھیے، قباء والوں کے ساتھ۔ مسجد درار کو گرا دینے کا کہا، اور مسجد قباء کی تعریف کی، اور کیا کہا کہ مسجد قباء والے اللہ کو اس لیے بھی پسند ہیں کہ یہ ستھرائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنی گلیوں کو صاف رکھیں۔ گھر سے کوڑا نکال کے گلی میں پھینک دینا، وہ پھر پاؤں سے لگ لگ کے آپ کے اندر گھر ہی آتا ہے۔ اگر گلی گندی ہوگی تو آپ گھر کو جتنا مرضی صاف رکھیں، گھر صاف نہیں رہ سکتا۔ خیر، اس وقت تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں کوئی رہنے کا ماحول ہی نہیں رہا۔ یہ سموک کے ایام آئے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اور دن رہ جاتی تو 2.5 لاکھ انسانوں کے مرنے کا اندیشہ تھا۔ اس قدر یہ خطرناک ہے، لیکن ہماری فیکٹریاں دھواں اگل رہی ہیں، کسی چیز کو چیک نہیں کیا جا رہا، ایسی گاڑیاں چلتی ہیں کہ جن کا دھواں جان لیوا ہوتا ہے۔ یہ انسان کا بنیادی حق تھا کہ اس کو شفاف پاکیزہ ہوا میسر آتی، لیکن آج ہم سے یہ بھی حق چھین لیا گیا۔ اس میں قصور ہمارا بھی ہے، لیکن عوام ہوتے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوئے پالیسی ساز ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے۔ آنے والی جانے والی حکومتیں ہمیشہ اپنے دور اقتدار کو استمرار دینے کے لیے پالیسیاں بناتی ہے، عوام دوست پالیسیاں نہیں بنتی۔ میں آج کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، ماضی کی بھی ایسے ہی گزرے ہیں، اور یہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ہم خود بدلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ اور اس وقت ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں، جس طرح فضا میں آلودگی ہے، لوگوں کے اخلاقیات میں آلودگی ہے، لوگوں کے کردار میں آلودگی ہے، غیبت کی بدبو پھیلی ہے، نفرت کی بدبو پھیلی ہے، تعصب کی بدبو پھیلی ہے، اور معاشرہ متعفن، بدبودار، عفونت زدہ ہے، تو یہ معاشرہ جینے کے قابل نہیں۔ 24-25 کروڑ عوام ہے، کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے؟ 1 کروڑ چلے جائیں گے، 2 کروڑ چلے جائیں گے، 4 کروڑ چلے جائیں گے، ممکن تو نہیں ہے اتنے۔ 4 کروڑ چلے جائیں گے، باقی 20 کروڑ نے تو یہیں بسنا ہے، تو ان کے ساتھ جینا مرنا پڑے گا، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ کچھ ذمہ داریاں ہم نے لی ہے مذہب کے حوالے سے، فلاح کے حوالے سے، اللہ توفیق عطا کر دے۔ یہ گزشتہ 3 دن میں یہاں آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، اللہ کے فضل سے کوئی 9000 لوگوں نے اپنا علاج کروایا ہے۔ باقی بھی انشاءاللہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ ہم تو اپنے دائرے کے اندر اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ 100% نتیجہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی نہیں دے سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ ستھرے لوگوں کو، جن کا کردار بھی ستھرا ہوتا ہے، جن کا لباس بھی ستھرا ہوتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ اندر دھو دیتی ہے، اور پاکیزگی سے ظاہر صاف ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر کی پاکیزگی اور باطن کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔